ممکن ہے کہ اس شہر کے کسی اس جنگل کے کسی کونے کے اندر کوئی شہر چھپا ہوا بیٹھا ہو اور ممکن ہے تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہارے ٹکڑے بکھیر کے رکھ دے. وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب اشاعت توحید و سنت تو ایسے شہروں سے خالی ہو چکی ہے, لہذا اٹھو اور اشاعت توحید و سنت کے خلاف محاذ کھول دو. ان کی وہاں سے انگلیاں اٹھی, ان کی وہاں سے ان کے وہاں سے قدم اٹھے, ان کی وہاں سے آنکھیں اٹھی. تو یہاں سے الحمدللہ مولانا یونس نعمانی کے گھر کا بنا ہوا یہ شہر مولانا خضر حیات اللہ رب العزت نے میدان میں اتار دیا. آپ نے بڑوں بڑوں کو دیکھا جو اشاعت توحید و سنت کا نام مٹانے کے لیے آئے ہوئے تھے بڑے خون دھام اور بڑے جذبے کے ساتھ. آج ہم دیکھتے ہیں اسی شہر کی وجہ سے, اسی شہر کی مقدار کی وجہ سے ان کو اب منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام فاتح مذاہب باطلہ شرح اشاعت توحید و سنت حضرت مولانا خضر حیات صاحب کو اللہ کا نام بلند کر کے اپنے قائد کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, اونچی آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, توحیدی نعرہ بھرملا, توحیدی نعرہ بھرملا, تیرا میرا رشتہ کیا, پاکستان کا مطلب کیا, شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, شان ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, اشاعت توحید و سنت حضرت مولانا خضر حیات صاحب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنما إلهكم إله واحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آج میرے لیے انتہائی باعث سعادت اور سبب افتخار ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کہ اس مرکز عظیم جس کے بانی اور محتمم شیخ القرآن والحدیث سید العلماء والخطباء المعروف الخطیب دامت حدودہم، جو واقعتاً اللہ کے ایک ولی ہیں اور جن اولیاء اللہ اور اکابرین کے تذکرے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ان کا ذکر کتابوں میں مستور ہے، اگر ان کی جامع الصفات شخصیت آنکھوں سے دیکھنی ہو تو وہ ہمارے یہی حضرت شیخ القرآن مولانا سعید الرحمن صاحب دامت حدودہم کی شخصیت ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں، یہ حقیقت بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ حضرت کو برکت والی زندگی عطا فرمائے اور حضرت کا فیضان اور زیادہ برکات کے ساتھ مزید ترقی اور شان کے ساتھ جاری فرمائے۔ میں ایک طالب علم ہوں، اور کوئی لمبی چوڑی علمی تقریر اکابر کے سامنے کرنا اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنے کے مترادف ہے، تو سادی سی چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے علوم نبوت کی وراثت کے لیے منتخب کیا، تو ہر طالب علم کو اپنا یہ مقام سمجھنا چاہیے۔ یہ معمولی مقام نہیں، 3 جماعتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے منتخب کرتا ہے، اور اس میں رنگ، نسل، مال، نسب، خاندان کا کوئی تعلق نہیں، محض اصطفاء الہی اور اللہ کی رحمت ہے۔ ان میں سے ایک جماعت ہے جماعت الانبیاء، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے انبیاء کا انتخاب فرماتے ہیں، اور دوسری جماعت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، جس کا انتخاب خاص ہوا، اور پیغمبر کریم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اختار علی، اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا، ان کو چنا،
اور تیسری جماعت وہ ہے جو کتاب اللہ کی وارث، قرآن مقدس کی وارث جماعت. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب اللہ کا. کن کو؟ الذین، ان کو وارث بنایا اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں سے منتخب کیا، چنا. تو علوم نبوت کے وارث طلباء اور علماء، یہ وہ طبقہ ہے جن کو کتاب اللہ کا وارث بنایا گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو بھی میں نے چنا ہے. اور وہی لفظ اللہ یستفی، لفظ استفاء کے ساتھ، جہاں استفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے میں نے چنا. تو یہ مقام استفاء پیغمبر کی وراثت میں ملا، یہ سب سے اونچا مقام ہے. اسی لیے علوم دینیہ اور کتاب اللہ کے ورثاء، علماء اور طلباء، یہ اپنے زمانے کے خیر و خلق اللہ، جتنے زمین آسمان میں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو سب سے محبوب مخلوق وہ یہی طلباء اور علماء ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے. حضرت آدم کو دو علم ملے. ایک علم وہ تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ وہ علم ہے جس کی تعبیر ہے علم معاش سے. کھانا، کھانے پینے کی اشیاء، بھوک کا احساس، پیاس کا احساس، اس کا ادراک، الاسماء کی ساری باتوں کا خلاصہ علم المعاش ہے، جس کا تعلق کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ. یہ ایک علم تھا. اور ایک علم حضرت آدم کو اسی مقام سے آگے ذکر کیا، وہ علم تھا اما یأتینکم منی ہدی، وہ علم تھا ہدایت اللہ، اللہ کی ہدایت والا. ان دونوں علوم کو چلایا. علم المعاش یہ بھی ضروری تھا، اور اس سے زیادہ ضروری وہ علم الہدی، ہدایت کا نصاب. یہ چلتا رہا حتیٰ کہ سب سے آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ہدایت کے نصاب کا اختتام ہوا، اور ہدایت کے نصاب کی تکمیل کر دی گئی قرآن مقدس کی شکل میں. جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، آپ کے بعد نئی نبوت کا تصور کفر ہے اور نیا نبی نہیں کوئی بن سکتا. اسی طرح قرآن مقدس کے بعد ایمان کی نئی کتاب کا تصور یہ بھی ضد کا ہے. ایمانی نصاب کی آخری کتاب، ایمان کا آخری ماخذ، آخری منبع اور آخری محور اور ایمان والا نصاب وہ کتاب مقدس قرآن کی شکل میں آیا. جس طرح محمد مصطفیٰ کے بعد نیا نبی کوئی نہیں، اسی طرح قرآن مقدس کے بعد ایمان کا کوئی نیا نصاب کوئی نہیں، ایمان کا دوسرا ماخذ نہیں. تو یہ وہ علم ہے آج اس امت کی پستی اور زوال کا سبب. حالانکہ یہ عربوں میں
کبھی امت مسلمہ کی اتنی تعداد نہیں ہوئی جتنی آج ہے. کبھی امت مسلمہ کے پاس اتنے وسائل نہیں آئے جتنے آج ہیں. اتنا دولت مال وسائل نہیں جو آج کے زمانے میں ہیں. آج عام مسلمان کے پاس بعض وہ مسلمان ہیں ان کے پاس ایسے وسائل ہیں جو پرانے زمانے میں بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. وسائل کی کثرت، تعداد کی کثرت، لیکن پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. ذلت اس کا مقدر بنی ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم معاش کو ترجیح دے دی. دنیاوی علوم اور دنیاوی متعلقات ان کے پیچھے پڑ گئے، اور حضرت آدم کو جو دوسرا علم ملا، جو انبیاء کی وراثت چلا، حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ تک پہنچا. اور وہ علم یہ دو گدوں کے درمیان موجود ہے جس کا نام قرآن مقدس، قرآن حکیم ہے. اس علم سے منہ موڑا اور اس علم کو چھوڑا، جس کی وجہ سے باوجود کثرت کے، باوجود وسائل کے، آج مسلمان مارے کھا رہا ہے. اور ہم پر ایک کفر کا نظام مسلط کر دیا گیا، ایک طاغوتی نظام ہمارے سروں پہ اس طرح مسلط کر دیا گیا کہ چاہے کوئی چیخے، روئے، شور کرے، جو کچھ بھی کرے، اس طاغوتی نظام سے نکلنے کی راہ کوئی نہیں ہے. اس سے سر نکالنے کی ہمیں راہ نہیں ملتی. تو میرے دوستو، یہ جو نظام ہے اس کی بعض وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک علم کی طرف توجہ کر لی اور دوسرے علم کو چھوڑ دیا. حالانکہ ہونا چاہیے یہ تھا کہ دونوں علوم کو اکٹھا چلنا چاہیے تھا، توازن برقرار رکھنا چاہیے تھا. تو خیر بہرحال حضرت شیخ الہند کے دو رحمت اللہ ہے. خیر میرا گلہ ویسے بند ہے، امیدیں کھل جائے گا. حضرت شیخ الہند نام سنیں؟ یہ دیوبند کے پہلے شاگرد تھے. پہلے شاگرد، اور دیوبند کے بعد کے تمام اکابر کے یہ استاد ہیں. شاگرد اول ہے، استاد الکل، استاد الاکابر، سب کے استاد ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹے کی جیل میں کئی سال تک قید رہے، جیل کے اندر رہے. اور حضرت شیخ الہند کا سب سے بڑا کارنامہ، اور بھی بڑے ان کے کمالات، لیکن سب سے بڑا کمال وہ قرآن حکیم کا ترجمہ اسی جیل میں ترجمہ کیا. واپس آئے 80 سال کا بوڑھا، جیل میں اور کمزور ہو گئے. واپس آئے، اعلان ہوا، اپنے سب شاگردوں کو جمع کیا. دیوبند میں کانفرنس ہوئی، سارے طلباء جمع ہوئے، ساری دنیا اکٹھی ہوئی کہ شیخ الہند وہ کون سا خاص پیغام دینا چاہتی ہے، اور خاص تقریب کا مقصد کیا ہے. وہ 80 سال کے بوڑھے، نحیف اور کمزور اتنے،
کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں، منبر پہ آنے کے قابل نہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے چارپائی لگ گئی اور چارپائی پہ لیٹ کر شیخ الہند نے اپنا 80 سال کا مشاہدہ اور اپنے طالب علموں اور شاگردوں کو وصیت کی اور فرمایا کہ میں نے امت کے احوال پہ بڑا غور کیا اور امت کے زوال کے 2 سبب مجھے نظر آئے۔ ایک سبب قرآن سے دوری، اللہ کی کتاب سے دوری، پرانی علوم سے دوری، اور دوسرا سبب آپس کے لڑائیاں، آپس کی فرقہ بازی، آپس کے ٹوٹکے، آپس کی لڑائیاں، یہ دوسرا سبب ہے۔ تو یہ 2 سبب میں نے دیکھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب فرمایا کہ اصل سبب کتاب اللہ سے دوری ہے۔ اگر کتاب اللہ کے قریب آئے امت تو مذہب کے نام پہ فرقے نہیں رہ سکتے، اور مذہب کے نام پہ 2 مسلمان آپس میں لڑ نہیں سکتے۔ اختلافات کی وجہ بھی کتاب اللہ سے دوری ہے۔ انہوں نے اپنے سب شاگردوں کو وصیت کی کہ قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کرو، عوامی دروس قائم کرو، عوام کو قرآن بتاؤ، قرآن سمجھاؤ۔ لوگوں نے یہ سمجھائے یہ قرآن تعویذوں والی کتاب ہے، یا دم درود والی کتاب ہے، یا عدالتوں میں سر پہ رکھنے والی کتاب ہے۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا جب تک امت کا عام آدمی کتاب اللہ کا علم حاصل نہیں کرتا اس وقت تک اس ذلت سے ہم نکل نہیں سکتے۔ 2 آدمی سپیشل ڈیوٹی لگی، ایک امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ اور یہی وہ فکر حضرت شیخ الہند کی، یہی وہ طلب اور طلب، اسی کو سیکھا وہاں بھجرا کے اس مرد کامل رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور مولانا حسین علی سے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ، اسی فکر حسین علی جو فکر شیخ الہند ہے، حضرت شیخ الہند کی فکر ہے، اسی کے امین مولانا حسین علی، اور وہ فیض یہاں تک شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کی سند سے، ان کے توسط سے شیخ القرآن مولانا شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا الخطیب مولانا سعید الرحمن صاحب دامت وجودہم، اسی لین سے یہ فیض آج آپ تک پہنچا ہے۔ تو یہ وہ خاص علم ہے، وہی کا علم، اور اس تمام علوم کا متن وہ کتاب اللہ ہے، حدیث کا متن بھی کتاب اللہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا بالکل نہیں؟ طالب علم بیٹھے ہو آپ بولیں، میں بس لمبا وقت نہیں لیتا، گلا نہیں ساتھ دے رہا۔ متن کتاب اللہ ہے، باقی سب علوم کتاب اللہ کے تابع ہیں۔
حدیث کتاب اللہ کے تابع، فقہ کتاب اللہ کے تابع، دنیا کے سب علوم کتاب اللہ کے تابع، اور یہ قرآن مقدس یہ سب علوم پہ حاکم، سب علوم پہ حاکم اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ اللہ کا کلام. اور آپ نے یہ سنا ہے کہ کلام الملوک ہے، ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام، کلاموں کا بادشاہ. اور بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے تابع نہ ہو. بادشاہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے تابع. اگر بادشاہ کسی کے تابع ہو جائے تو بادشاہ ہی نہیں. تو جس طرح بادشاہ کسی کے تابع نہیں ہو سکتا، اسی طرح کلام اللہ بھی کسی کلام کے تابع نہیں ہو سکتا. سب علوم سے اوپر قرآن. حدیث برحق، لیکن وہ حدیث میرے محبوب کی ہو، پیغمبر کریم کے الفاظ اللہ کے نبی سے صحیح سند سے ثابت ہو. اسی لیے میں جب حدیث پڑھاتا ہوں تو ایک چیز مد نظر ہوتی ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمام احادیث کا متن وہ قرآن ہے، اور تمام احادیث ماخوذ من القرآن ہے، قرآن سے اخذ جدا ہے. اسی لیے یہ بیان ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پیغمبر کا فرمان، یہ رب کا بیان قرآن مقدس کے حوالے سے پیغمبر نے جو تشریح کی، توضیح کی، تفسیر کی، یہ بیان اللہ ہے. اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کا منصب، آپ کا مقام مفسر قرآن ہونا ہے. آپ پہلے مفسر ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور آپ کی تفسیر، آپ کا بیان اِنَّ عَلَيْنَا یہ ہم پہ ہے. میں آپ کے دل میں ڈالوں گا، القاء کروں گا، آپ بیان کریں گے. تو حدیث یہ قرآن سے ماخوذ ہے، قرآن کا متن ہے، اور قرآن اس حدیث کا متن ہے، اور قرآن حدیث کے آگے ہے. یہ لفظ تو تھوڑے مشکل ہیں، چلو خیر. پھر اللہ نے فرمایا یہ قرآن کی صفت ہے مہیمن. مہیمن علیہ، اور مہیمن کا معنی ہوتا ہے نگہبان، نگران، کنٹرول کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے المومن المہیمن. اللہ بھی المہیمن، قرآن ہے مہیمن. اور مہیمن صفت کا کیا معنی؟ پوری کائنات کا کنٹرول سنبھالنے والا، پوری کائنات کا نگہبان، پوری کائنات کا نگران. اور قرآن یہ مہیمن علیہ. اور معنی کیا ہے؟ دنیا کا کوئی علم، دنیا کی کوئی بات قرآن مقدس کی تصدیق کے بغیر سچی ثابت نہیں ہو سکتی. اور قرآن وہ سچ ہے کہ اس کو اپنی صداقت میں دنیا کے کسی علم کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں مہیمن کا لفظ توجہ کرنا، اس کا معنی نگہبان، حافظ،
अलल कुतुब कुल्लिहा, तमाम किताबों पे हाफिज, तमाम किताबों पर कंट्रोलर। माना क्या है? दुनिया के हर बात, हर सच उस वक्त तक सच साबित नहीं होता जब तक कुरान तस्दीक न करे। और कुरान वो सच है कि अपनी सदाकत में दुनिया के किसी इल्म, किसी बुजुर्ग, किसी बड़े, किसी छोटे की तस्दीक का मोहताज नहीं। इसलिए ये मुहैमिन किताब है। सूरह काफ के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो जुमले जिक्र किए। एक जुमला लम यजअल लहू इवजा, दूसरा एक लफ्ज़ क़य्यिमन। समझो है ना? लम यजअल लहू इवजा, फिर आया दो लफ्ज़। हालांकि उलमा जानते हैं क़य्यिमन का माना भी सीधी चीज, और लम यजअल लहू इवजा इसका माना भी सीधा। इसमें कोई टेढ़ापन नहीं, बिल्कुल सीधी। और क़य्यिमन भी सीधी। यहां मुफस्सिरीन ने बात की कि ये दोनों को जमा क्यों किया। जो माना क़य्यिमन का है वही माना लम यजअल लहू इवजा का। तो मुहक्किकीन ने एक नुक्ता लिखा, फरमाते हैं खुद सीधी है। तवज्जो मेरी तरफ, खुद साफ किताब, सीधी किताब। और जहां पर कोई टेढ़ापन आ जाए, वलवला का टेढ़ापन आ जाए, कजी आ जाए, उन कजियों को निकालने वाली किताब। जहां कहीं गलती आ जाए, तौरात में आई मौलवियों की वजह से, इंजील में आई मौलवियों की वजह से, साहिब में आई मौलवियों की वजह से, उन कजियों को निकाल देने वाली किताब कुरान है। इसलिए माना करते हैं हाफिजुन अला जमीइल कुतुब, तमाम किताबों पर। इसी से हम कहते हैं, लोग तो बात करते हैं हदीस के सही होने की क्या शराइत है, खबरें वाहिद के सेहत की क्या शराइत है, रावी हो, आदिल हो, साबित हो, सनद मुत्तसिल हो, इल्लत शुज़ूज़ से पाक हो, और लंबी लंबी कतारें। लेकिन हमारे फुक़हा पे अल्लाह की रहमत हो, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, सब कह लो रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, तुझ पे करोड़ों रहमतें हो। कैसा जबरदस्त उसूल रखा, मुहद्दिसीन की बात रावियों पर, ज़ब्त पर, अदालत पर, इत्तिसाल पर। और मेरे इमाम ने फरमाया सबसे पहले हदीस का मतन देख। अगर हदीस खबरे वाहिद का मतन किताबुल्लाह से टकरा जाए, वो पैगंबर की हदीस नहीं हो सकती। तमाम उसूल की किताबों में कि हो खबरे वाहिद और किताबुल्लाह से टकरा जाए, वो पैगंबर का फरमान नहीं हो सकता, पैगंबर का फरमान नहीं हो सकता। इसलिए यहां दो फितने हैं। एक फितना वो है जिन्होंने कहा कि पैगंबर की हैसियत माअज़ल्लाह डाकिए जैसी है, और पैगंबर की बात के एतबार ही नहीं, डाकिया आया खत दे दिया, अब उसका और कोई अख्तियार नहीं। तो ये मुनकरीन हदीस, परवेज़ी, जिन्नात का, इन्होंने हुज्जियत हदीस का इनकार किया।
اور یہ فتنہ سر سید سے شروع ہوا. جانتے ہو سر سید کو؟ پڑھو درود پاک. سر سید احمد خان انکار حدیث کے فتنے کا یہ پہلا شخص ہے منکر حدیث. ایک دوسرا فتنہ اٹھا، انہوں نے ہر جھوٹی روایت، ہر من گھڑت روایت پیغمبر کے ذمہ لگا دی. تو یہ بھی پہلے فتنے سے بھی خطرناک، جو حدیث کا منکر ہے یہ بھی بڑا خطرناک دجال، خطرناک ملحد، اور جو ضعیف موضوع من گھڑت روایتیں اللہ کے نبی کے ذمہ لگائے اور پھر اس سے عقیدے کشید کرے. روایتیں سب جھوٹی. اول ما خلق اللہ نوری پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اب اس کی سند کیا ہے؟ میرا جھوٹ، جھوٹ کا پلندہ، کوئی سند نہیں. اور میں نے پوچھا قرآن سے، اس روایت نے بتایا کہ پھر اس نور کے 4 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑے سے آسمان بنا، ایک سے زمین بنی. میں نے کہا ٹھہر جا، کہاں چوری پکڑی ہے؟ یہ روایت بتا رہی ہے کہ آسمان کی تخلیق کا مادہ، زمین کی تخلیق کا مادہ یہ پیغمبر کا نور ہے. اور میں نے قرآن دیکھا، قرآن بولا بدیع السماوات والارض، بدیع کا معنی بغیر مادے کے پیدا کرنے والا. بدیع السماوات، بدیع کا معنی بغیر مادے، بغیر مٹیریل کے پیدا کرنے والا. قرآن نے فیصلہ کیا آسمان پیدا ہوا بغیر مادے کے، زمین پیدا ہوئی بغیر مادے کے. کذاب راویوں کی جھوٹی روایت وہ سامنے آ چکی تھی، قرآن نے فیصلہ کر دیا. تو میں آپ یہ کر رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے حدیث کو پیش کرنا ہوگا کس پر؟ کتاب اللہ پر، کیونکہ یہ کتاب اللہ المیزان ہے. لوگوں نے خدا کی قسم قرآن کی عزت نہیں سمجھی. پورے 3 لفظ یاد رکھ لو. ایک قرآن کو فرمایا المیزان، اور جہاں پر تفسیر عثمانی دیکھ لینا، المیزان حق اور باطل کی کسوٹی، المیزان. دوسرا لفظ اور میزان سمجھتی ہے کھینے بے وہاں مصروف تھا، لے وہاں مصروف وانے ہونا کہے داشت کاروانے میں کہے دلتا سکمت رہے دے. ایک لفظ ہے المیزان. میزان کا کیا معنی ہے؟ کسوٹی، ترازو. تو قرآن مقدس حق سچ کا ترازو ہے، حق اور باطل معلوم کرنے کا آلہ ہے، سچ اور جھوٹ معلوم کرنے کا آلہ ہے. تو اس لیے امام نے کہا قرآن مقدس میں پیش کرو. اور دوسرا اللہ نے قرآن مقدس کے متعلق لفظ استعمال کیا وہ ہے من، وہ معنی بھی عرض کر چکا ہوں. اور ایک لفظ قیم اور لم یجعل لہ عوجا، یہ 3 الفاظ، 3 عنوان ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس ضابطہ کی بنیاد بلکہ خود
صحیح کیا ضعیف کیا، یہ چیزیں ان کو قرآن میں پیش کرنا ہوگا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الدین لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین۔ لوگوں یاد رکھنا، دین رجال سے نہیں پہچانا جائے گا، رجال دین سے پہچانا جائے گا۔ اور دین کی اصل کتاب اللہ، توجہ ہے نا۔ اچھا یہ مارکہ جو پیش کرتا ہے من صلی علیہ عند قبری، بڑے اس روایت کو لایا کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پہ درود پڑھے تو میں سنتا ہوں، اور دور والا پہنچایا جاتا ہے۔ آپ علم حدیث کے طالب علم ہیں، اور خدا کے لیے جس طرح پیغمبر کے فرمان کا انکار یہ ضد کا اور الحاد ہے، اور حجیت حدیث کا انکار کرنا یہ ضد کا اور الحاد ہے، اسی طرح موضوع من گھڑت جھوٹی روایات پیغمبر کے ذمہ لگانا یہ اس سے بھی خطرناک فتنہ ہے۔ اور 105 صحابہ میرے پیغمبر سے نقل کرنے والے متواتر حدیث اس میں فرماتی ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بخاری میں کئی مقام پہ پڑھا ہے، مسلم میں، ہر کتاب میں، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر میرا ذمہ جھوٹ لگایا وہ پکا جہنمی۔ انشاء کو ذکر کیا فلیتبوأ، یہ خبر سے بھی زیادہ سخت کام ہے، پکا جہنمی ہے۔ اور جہاں علماء نے لکھا کہ جان بوجھ کر پیغمبر پہ جھوٹ بولنے والا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اب یہ روایت من صلی علیہ عند قبری، یہ جو روایت ہے 35 محدثین، چوٹی کے محدثین، جن میں علامہ اکیلی 3ری صدی میں، علامہ اکیلی وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے، یہی روایت لکھ کر کتاب الضعفاء میں فرماتے ہیں لا اصل لہ، اس روایت کی اصل ہی کوئی نہیں، لا اصل لہ، کوئی اصل نہیں۔ اور اس کا راوی محمد بن مروان سدی، صغیر، رافضی، شتام اور میرا بے ایمان، وہ محمد بن مروان کذاب، مطروح، ساری دنیا کے محدثین فرماتے ہیں یہ راوی کذاب ہے، جھوٹا راوی ہے۔ اور اس روایت کے متعلق سب محدثین کہتے ہیں تفرد بہ محمد بن مروان، تفرد۔ اب عوام کو تو دھوکہ دے لو گے، طالب علموں کو کیا دھوکہ دے لو؟ کیا کہتی ہیں ایک سند اور بھی ہے، وہ سند کہاں ہے؟ کہتے ہیں ایک کتاب ہے ابو شیخ کی، اس میں وہ سند درج ہے۔ تو میں نے کہا وہ کتاب لائیں، وہ کتاب کدھر ہے؟ کہتے ہیں ابھی تک غائب ہے، چھپی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، میں نے کہا جب تک کتاب نہیں ملتی قرآن مان لو، جب تک کتاب نہیں ملتی قرآن مقدس مان لو، اور جب کتاب مل گئی تو اس میں بھی بات کریں گے۔ اچھا پھر اندہ قبری، علماء موجود ہیں، یہ اندہ تو ظرف مباح ہے، کافیہ پڑھ لو، شرگامی پڑھ لو، اندہ ظرف مباح، اس کی تعین کیا ہوگی؟ بنگلہ دیش کی نسبت آپ اندر قبر ہے، آپ کی نسبت ایرانی اندر قبر ہے، ایرانیوں کی نسبت مکے والے اندر قبر ہے، مکے والوں کی نسبت مدینہ والے اندر قبر ہے، تو تعین کیا ہوگی؟
عقیدہ ثابت ہوتا ہے نص قطعی الثبوت بھی ہو قطعی الدلالت بھی ہو اور ثبوت وضعی ہو ثبوت میں بھی جھوٹ متن میں ابہام اس سے عقیدہ وہی آدمی ثابت کرے گا جس کے دل میں ذرا خوف خدا نہیں آخرت کی فکر نہیں اور جب 35 محدثین کہتے ہیں یہ موضوع ہے من کھڑا تھے تو ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے پیغمبر کے ذمہ جھوٹی روایتیں کیوں لگاتے ہو پھر جب بیان کرتے ہو تو بیان کرو نا کہ یہ بات من کھڑا تھے موضوع ہے پھر دیکھیں امام تمہارا کیسے استقبال کرتی ہے تو حدیث کے لیے بھی کیا میں نے عرض کیا تھا میزان کتاب اللہ قرآن مقدس ہے اور آپ نے ماشاءاللہ حدیث پڑھی میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہر سچی حدیث جو پیغمبر کا فرمان ہے اس کی اصل قرآن میں موجود ہے اس کا ماخذ قرآن مقدس کی آیات ہے اور ہر جھوٹی روایت راویوں کی بات بھی بعد میں ہے وہ کتاب اللہ سے ٹکرائے گی اس لیے یحییٰ ابن معین جو بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے صحیح سند کے ساتھ پیغمبر کریم سے نقل کیا کہ لوگ تمہارے سامنے جب روایات پیش کریں احادیث پیش کریں آرزوہا علی کتاب اللہ ان کو قرآن پر پیش کرنا صحیح سند کھری سند یحییٰ ابن معین کا حوالہ دے رہا ہوں اپنی مسند میں صاف سند کے ساتھ لکھا اس کو کتاب اللہ پہ پیش کرنا جو کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو لے لینا اور جو کتاب اللہ سے ٹکرا جائے وہ میں محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں ہوگا خیر تو قرآن یہ ہدایت کا آخری ماخذ ہے اور تمام علوم کا مخدوم تمام علوم کی اصل سارے علوم اسی کے تابع ہیں اور خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو اللہ قرآن کا فہم دے پھر بیان کرنے کی توفیق دے وہ اللہ کا وہ مصطفیٰ ہوتا ہے استفینا من عبادنا بس آخری بات میرا پروگرام تو تھا بہت کچھ لیکن یہ گلا بیچارہ بالکل ختم دے کار سڑے دے دادا وقت شیخ القرآن دے دے پینڈ آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دلہ خدا تحقیق مقام اور کٹ دے یہ قرآن مقدس 30 پارے کا قرآن اس میں مسئلہ کیا ہے 30 پارے قرآن مقدس کے اس میں مقصود کیا ہے مطلوب کیا ہے اس قرآن کا محور کیا ہے بس وہ بتاتا ہوں کعبہ کے رب کی قسم یہ 30 پارے قرآن کے بسم اللہ کی با والناس کی سین جہاں ایک بات آ گئی شاہ عبد القادر کی فرماتی جملہ یاد رکھنا قرآن شروع ہوتا ہے با سے ختم ہوتا ہے سین پر با اور سین ملا لو با اور سین ملاؤ کہتے ہیں قرآن بس باقی سب حوث بس بکا والا ادس قرآن بس باقی سب حوث 30 پارے قرآن کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں سورۃ الانبیاء جو آیت میں نے پڑھی فرما میرے سونے پیغمبر کہہ دے اعلان کر قل اعلان کر میرے سونے پیغمبر انما یوحی الیہ انما کلمہ حسر میری طرف صرف بھئی آئیے انما الہکم انما بھی حسر انما
अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, एक ही इलाह है, अल्लाह के सिवा और इलाह कोई नहीं। 30 पारे कुरान के इसी मसला के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सूरह हूद की इब्तिदा, पढ़ो जरा, अलिफ लाम किताबुन, वहां पे बैठे पढ़ो, सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन, आगे क्या दिया, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह ताबुदू लिअजल अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। ये कुरान आया, इसकी आयात मुस्ताकिम, हिकमत भरी, जद्दी तुल्ली, फुस्सिलत, बड़ी मुफस्सल तफसीर से आई हुई, फसल फसल सारे मज़ामीन का इहाता करने वाली आया मिन लदुन, उस बादशाह की तरफ से आया। क्यों, मकसद क्या है, क्यों आया, लिअजले अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, इसलिए आया है कायनात वालों, ला ताबुदू, ना पूजो ना इबादत करो रब के सिवा किसी की, इबादत के लायक सिर्फ रब है, इलाह सिर्फ रब है। पूरे कुरान के 30 पारों का मकसद ये है कायनात को बताना, इलाह हाजत रवा, मुश्किल कुशा, फरियाद रस, पुकारों को पहुंचने वाला, पुकारों को सुनने वाला, वो सिर्फ रब है। अल्लाह के सिवा माफौकल असबाब, सुनने वाला भी कोई नहीं, जानने वाला भी कोई नहीं, तसर्रुफ करने वाला भी कोई नहीं। ये है कुरान का मकसूदी मसला। यहां पर राजी, अल्लाह राजी थी, वैसे अल्लाह राजी हो इमाम राजी पे। यहां पर एक दर्द भरा जुमला लिखा सूरह हूद के शुरू में, तफसीर कबीर में, बड़ा ही प्यारा जुमला, और वो सिर्फ दौरे हदीस के तलबा के लिए बड़ा ही प्यारा जुमला। इमाम राजी फरमाती, ला मकसूदा मिन हाज़ल किताब अश-शरीफ, ला मकसूदा मिन हाज़ल किताब अश-शरीफ, इस कुरान मुकद्दस का और कोई मकसद नहीं, कोई मकसद नहीं, इल्लल हर्फुल वाहिद, मगर सिर्फ एक हर्फ, एक हदफ, और वो यही है अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। यही हदफ है, यही मकसद है, यही मकसूद है, यही मिशन है, यही मुराद है। ला मकसूदा मिन हाज़ल किताब इल्लल हर्फुल वाहिद। आगे फरमाती है, मन, सुभान अल्लाह, मन सरफा उमरहू फी गैरिही मिनल मसाइल, जिस मुल्ला पीर ने जिंदगी गुजार दी दूसरे मसाइल, बेशक वो किताब तहारत पढ़ाता रहा, सरब, नावा, मंतिक, सारी दुनिया के उलूम पढ़ाता रहा। फी गैरी मिनल मसाइल कद खाबा व खसिरा, कद खाबा व खसिरा, उसने सारी जिंदगी बर्बाद कर डाली। वो सारा ढिगरा के आटा बीटस, तुम्हें पंजाबी समझ नहीं जाती, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मन सरफा उमरहू फी गैरिही मिनल मसाइल कद खाबा व खसिरा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज यही हो गया, आज हर मसला बयान करने वाले हैं। मैं कहा करता हूं, खुदा की कसम, इस जमाने में अगर मजलूम मसला है तो वो खुदा की तौहीद है, अल्लाह की तौहीद का मसला है। खत्मे नबूवत के मसले पे सब जमा होंगे, अजमत सहाबा के मसला, मसाइल ये भी हक के, लेकिन सब जमा होंगे। और मसाइल, सियासी मसला, जमहूरी मसला, वोटों का मसला, सारे जमा होंगे। लेकिन जब खुदा की तौहीद
کا مسئلہ آئے گا سارے تتر بتر ہو جائیں گے. کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. سب سے بڑا مظلوم مسئلہ وہ خدا کی توحید کا مسئلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے عالم اس کو کہا ہے جو یہ مسئلہ بیان کرے. شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو آگے بل ملائکۃ و اولو العلم. قرآن نے کہا ایک دن بھی مدرسے میں نہیں دیا, ایک دن بھی یونیورسٹی میں نہیں دیا, لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیا لا الہ الا ہو اور اس مسئلے کو بیان کرنا شروع کیا. کعبہ کے رب کی قسم اس کو قرآن کہتے ہیں اولو العلم. یہ علم والا ہے. کیوں کہ اصل علم ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اصل علم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اصل علم ہے لا الہ الا اللہ. اور جس آدمی نے اس مسئلے کی خدمت کی وہ ہے اولو العلم. اور ایک آدمی ساری زندگی مدرسوں میں رہا, ساری زندگی شیخ بن کے رہا, حضرت اقدس بن کے رہا, مفتی اعظم بن کے رہا, مدارس خانقاہوں میں رہا, لیکن یہ مسئلہ بیان نہیں کیا, اس کے ساتھ غداری کی. قرآن کہتا ہے جس کو مولوی نہ سمجھو کمثل الحمار, کمثل میرا کھوتا کھوتے نہ کھوتا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے لفظ میں کھوتے نہ کھوتا, میرا کھوتے نہ کھوتا. کمثل الحمار. یہاں میرے اخبار مجھے کہتے ہیں کہ متشدد ہے, ہمیں حمار کا کیا معنی کروں؟ حضرت کھوتا. حضرت اقدس کھوتا صاحب پیار ہو جائے گا. علم کا معیار لیجیے تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعبدو, اللہ تعبدو الا اللہ. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد, الہ واحد. یہی ہے. اور اگر اس سے پہلے سمجھو ایک آیت پہلے ان فی ھذا لبلاغا, ان فی ھذا لبلاغا, لبلاغا کا معنی لکفایتا. اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا, اے قرآن اور خصوصاً سورۃ الانبیاء, فی ھذا اے مبیدہ واسطے کافی ہے, توحیدیہ واسطے کافی. لبلاغا لقوم عابدین. آگے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کل انما, یہاں پر علامہ عثمانی نے لکھا آپ کی پوری رحمت کا خلاصہ وہ قرآن ہے. بھئی ہے کل انما یوحى الی. الہ کا معنی تو خیر میں عرض کرتا وقت نہیں, ایک بات کہتا ہوں, یہی سورۃ الانبیاء نبیوں والی سورت, ایک یہ مقام ایک شروع میں ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اسی صورت میں اور تیسرا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہی مسئلہ الہ والا, لا الہ الا اللہ والا, سارے نبیوں کا مشن, سارے نبیوں کی دعوت, سب انبیاء کا نصب العین اور ہدف. اور فرمایا ھذا ذکر من معی, یہ میری کتاب قرآن مقدس, ان سے پہلی کتابیں ان کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا, اور ساری کتابوں کا خلاصہ بھی یہی لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ سمجھنا کیسے ہے؟ ایک معنی تو کیا نا امام سیبوی نے الہ کا معنی, سبحان اللہ. حاصل یہ ہے کہ پکارے سننے والا, جس کو حاجتوں میں پکارا جائے.
الہ کتاب مصدر ہے، مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتی ہے کبھی للمفعول ہوتی ہے، تو خیر لمبی بات. تو الہ کا معنی فریاد کو پہنچنے والا، فریادیں سننے والا. بس کر دیں، فریاد کو پہنچنے والا، فریادیں سننے والا، حاجت روا، مشکل کشا، یہ معنی امام سیبویہ کا، اور یہی معنی لسان العرب میں علامہ افریقی نے کیا، یہی معنی امام راضی نے کبیر نے کیا، اسی کی تعبیر شیخ عبد القادر جیلانی نے، الفتح الربانی نے کی، فتوح الغیب نے کی، اور یہی معنی قرآن مقدس میں آیا. اس لیے اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے 17 نبیوں کا ذکر کیا. کتنا؟ اور ایک بی بی مریم کا، تقریباً ہم کہہ دیتے ہیں 18. 17 نبی اور ایک بی بی ذکر کیا. نادا 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 4 نبیوں کے ساتھ. اور ایک ذکر کیا نوحًا اذ نادا، جہاں سے شروع کیا، اور مسلسل 4 نبیوں کا ذکر، اور نادا 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 نادا. انسان کو پکار کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اسباب بھی 4 ہیں. یا آدمی دشمنوں کے مقابلے میں پکارتا ہے، دشمن کا غلبہ ہو گیا اور پھر پکار کی ضرورت ہے. یا آدمی بیمار ہو گیا، بیماری سے چھٹکارے کے لیے پکارتا ہے. یا آدمی قید اور حبس میں، جیل میں چلا گیا، قید و بند میں چلا گیا، پھر پکارتا ہے. یا آدمی اور کوئی ضرورت ہو، اولاد کی، مال کی، دکان کی ضرورت ہو، پھر پکارتا ہے. تو پکارنے کی کتنی وجہ ہے؟ مشرک جو بابے کو پکارتا ہے 4 مقاصد کے لیے. بابے کے نام کی منت منوتی دیتا ہے، یا تو دشمن سے مقابلہ کے لیے، اے میرا پیر حسین، اے میرا بابا ترپڑ شاہ، فلانا شاہ، تو کون، فلانا تیری عام شان، تیری پناہ، تو مجھے دشمن سے بچا. دشمن سے بچاؤ کے لیے مشرک قبر والے کو پکارتا ہے اور صورت والے کو پکارتا ہے. نمبر 2، بیماریوں میں گھرا ہوا قبر والے کو پکارتا ہے. بابا میری تیرے اگے، تیری رب دے اگے، میری تیرے تک، تیری اللہ تک، اے بابا تو مجھے شفا دے یا دلوا. یا پکارنے والا پکارتا ہے جیل میں، قید میں، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا پیر مدد، یا رسول مدد، مجھے جیل سے رہائی دے، جیل سے نکال. یا پکارنے والا پکارتا ہے اے بابا، اے لے ککڑ کے دے پتر، لے ککڑ کے دے پتر، بیٹا دے، اولاد دے، مال دے. یہ 4 وجہ ہوتی ہے پکار کی. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. سنو لوگو، جتنی وجوہات پکار کی ہے، اللہ نے 4 نبیوں کا ذکر کیا. حضرت نوح پیغمبر دشمنوں کے مقابلہ میں، دشمن ساری دنیا ہے، اکیلا نوح پیغمبر ایک طرف ہے. فرمایا بنوحًا اذ نادا من قبل فاستجبنا. دیکھو نوح نے کس کو پکارا؟ سبحان اللہ. تو مسلمان کو کسے پکارنا چاہیے؟ پتہ لگا اس کے سوا الہ کوئی. اگر کوئی الہ ہوتا تو نوح پیغمبر اس کو پکارتا. نوح پیغمبر نے کس کو پکارا؟ بنوحًا اذ نادا من قبل فاستجبنا له. لوگ کہتے ہیں باپ دادے کی مانیں گے، بزرگوں کی مانیں گے، باپ دادے کی. میں کہتا ہوں آؤ باپ دادے ہی مانیں. چلو یار، ہم تو جوڑ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، باپ دادے کی مانو، لیکن ہو باپ دادا بڑا ہو،
مسلم بڑے کوئی دنیا کے لحاظ سے ہوتے ہیں، کوئی دین کے لحاظ سے. ہم کہتے ہیں سب سے بڑے جو دین کے لحاظ سے ہیں وہ انبیاء ہیں. انبیاء کے بعد صحابہ ہے. بڑوں کی ماننی ہے، پھر نبیوں کی مانو، صحابہ کی مانو. اور باپ دادے کی ماننی ہے تو پہلا باپ آدم ہے. آدم نے کیسے پکارا؟ ربنا، بولو بولو ربنا. یہاں بھی کذاب راویوں نے ایک روایت گھڑی ہے، آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدم نے وسیلہ پیش کیا. حالانکہ یہ روایت مستدرک حاکم میں اوپر لکھی ہے، نیچے امام اہل سنت امام زاہبی تلخیص میں لکھتا ہے موضوع، یہ روایت محمد مصطفیٰ پہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ آدم نے کون سے لفظ کہے؟ قالا ربنا ظلمنا، سارے پڑھو، ظلمنا انفسنا. ایمان سے بتا قرآن کی حاکمیت حق ہے یا نہیں؟ جب قرآن نے بتا دیا، آدم نے یہ لفظ پڑھے تھے. اب جھوٹے کذاب متروک راوی من گھڑت روایتیں پیش کرنا، یہ ایمان کو تباہ کرنا ہے میرا بھائی. بہرحال جہاں پیغمبر نے پکارا، اور پکارا بھی کیسے؟ رب انی مغلوب، رب انی مغلوب فانتصر. اے میرا اللہ میں مغلوب ہو گیا، فانتصر تو میری امداد کر. فانصر بھی نہیں، فانتصر، کیونکہ کہہ چکے تھے مغلوب اور فانصر شرکت ہوتی ہے، اور فانتصر میری عدم موجودگی میں انتصار سے بدلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں میرا اللہ میں مغلوب ہو گیا، تو میرا بدلہ لے. اور ساتھ فرمایا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى. یہ 4 نبیوں کے ساتھ نادا ہے یہاں پر سورہ انبیاء میں، اور کہیں نہیں ملے گا. 18 سال کا بیمار، بیماری اللہ ہی جانتا ہے کون سی بیماری تھی، لیکن پیغمبر نے صحت کے لیے کس کو پکارا؟ سبحان اللہ. بَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اپنے رب کو پکارا. پھر آگے ذکر کیا ذنون مچھلی والا. حضرت یونس قید میں آ گئے، حبس میں آ گئے، قید و بند میں آ گئے. فرمایا نادا فی الظلمات، پھر انہوں آواز دیتی نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نادا مجھے ندا دی. پھر ذکر کیا زکریا اولاد کی ضرورت تھی. نادا 4 نبیوں کا ذکر کیا. فرمایا نوح کو دشمن کے مقابل امداد کی ضرورت تھی. نادا اس نے مجھے پکارا. پتہ چل گیا الہ وہ ہوتا ہے جو دشمنوں سے نجات دے، اور جس کو دشمن کے مقابل پکارا جائے. اور پھر فرمایا حضرت ایوب بیمار تھے، اور آگے انی مسنی الضر. یہاں پر تھوڑا سا علماء نے اشکال کیا، یہ تو شکوہ بنتا ہے. انی مسنی الضر شکوہ ہے، تو پیغمبر تو شکوہ نہیں کرتے. انما اشکو بصیبا. اس لیے پھر علماء نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ شکوہ نہیں، اظہار عجز ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے. اللہ میں بیمار ہو گیا، میں اپنی صحت پر بھی مختار نہیں ہوں. بَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اللہ نے بتا دیا اور بیماریوں میں پکار کے لائق کون ہے؟ یہ الہ ہے، یہ الہ ہے. اور پھر زکریا، پھر زکریا اولاد کی ضرورت. 120 سال، بال سفید، داڑھی سفید، سر سفید. اور حوالہ کیا دیتا ہے؟ سبحان اللہ. حوالہ کیا؟ لم اکن بدعائک رب شقیہ. اس کے 2 معنی.
لم اکن بے دعائی ایاکا رب شقیہ باسممیہ، اور معنی یہ ہے میرا پروردگار 120 سال گزر گیا تجھ سے بیٹا مانگتا رہا، تو نے بیٹا نہیں دیا، لیکن میں نے بھی تو تیرا دروازہ نہیں چھوڑا۔ بیٹا تو مجھے نہیں ملا لیکن دھرنا میں نے بھی نہیں چھوڑا، تیرے دروازے پہ رہا، اس لیے تجھے پکارنے کی وجہ سے میں بدبخت نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا۔ بدبخت تو وہ ہوتا ہے جو تجھ سے نا امید ہو کر غیروں کو پکارتا ہے، دوسروں کے درباروں میں جاتا ہے، وہ بدبخت ہوتا ہے۔ میں تیرے دروازے پہ ٹکا رہا، دیا تو نے بھی نہیں، اور تیرا دروازہ چھوڑا میں بھی نہیں، میں نے بھی تیرا دروازہ چھوڑا۔ لم اکن بدعائک رب شقیہ۔ دوسرا، میرا رب جب بھی میں نے جھولی پھیلائی ہے تو نے میرا دامن بھر دیا ہے، جس طرح پہلے رحمت کرتا رہا اب بھی رحمت کر، رحمت سابقہ کا حوالہ دیا، اب تک تیری رحمت ہوتی رہی، اب بھی رحمت کر دے۔ لم اکن بدعائک رب شقیہ۔ اللہ نے فرمایا اولاد کی ضرورت ہو تو پکارنا کس کو ہے؟ تو چاروں وجہ پکار کی، نبیوں نے رب کو پکارا، تم نے بھی کس کو پکارنا ہے؟ رب کو۔ اور اسی پر ختم کیا لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ اس کا خاصہ ہے، یہ لام اختصاص کا لہو کی تقدیم حسن کے لیے، اور دعوت الحق پکار کے لائق ہونا، سچی پکار یعنی جس پکار پہ کوئی نتیجہ نکلے، دعوت الحق سچی پکار جس پکار پہ کوئی نتیجہ برآمد ہو، اس کے لائق صرف رب ہے۔ اور آگے ذکر کیا وما دعاء الکافرین الا فی، حضرت شیخ مانا کرتے تھے نہیں پکار کافراں دی مگر بھونک کتے بے اثر، بے اثر، اثر والی پکار ہے لہو دعوت الحق، وہی پکارے سننے والا ہے۔ تو قرآن مقدس کا مقصودی مسئلہ یہ کہ الہ صرف کون ہے؟ یہ مسئلہ بیان کرنا ہے، یہی پڑھنے پڑھانے سے مقصود ہے۔ آج میری قسمت بیان بہت کچھ کرنا تھا، لیکن یہ امر الہی کے بالکل زخم ہے اس میں، تو اس لیے اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ ذکر بالجار محافل کا کچھ وضاحت کرے، حضرت اجازت ہے؟ اللہ خوشی دے سے ہوئے ذکر بالجار کا پرچی ورکر دولا پرچی ورکر تو ذکر بالجار، جہاں پر تین باتیں سمجھ لو۔ ایک مسئلہ یہ ہے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، ذکر اللہ یہ سب سے بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے، ذکر عبادت بھی ہے، ذکر سعادت بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے شرط ہے اتباع محمدی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ عبادت نہیں بن سکتی جب تک اتباع محمدی نہ ہو۔ تین چیزوں کی تحقیق ضروری ہے۔ پہلے چیز یہ کوئی معاملہ بھی ہے، پہلے یہ دیکھو کہ یہ کام حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا ہے یا نہیں کیا، صحابہ سے کروایا ہے یا نہیں۔ علامہ آمدی نے اصول الاحکام میں یہ تین شرطیں لکھی ہے کہ آپ نے کیا یا نہیں، کروایا یا نہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے وہ چیز ثابت نہیں، اس کو عبادت سمجھنا یہ بدعت ہے۔ پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے کیا، دوسری شرط ہے علی ای حیات، کس طریق پہ کیا ہے، اس کی حیات کیا ہے۔
مثلا اذان ہے، اذان میں ابھی شروع کرتا ہوں، اور شروع کہاں سے کرتا ہوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، صحیح ہے اذان؟ کیوں؟ اذان کے اندر تم بھی پڑھتے ہو، تم پڑھو تو ٹھیک ہے، میں پڑھوں تو غلط ہے، ترتیب بدل گئی۔ اذان کہاں سے شروع تھی؟ اللہ اکبر، لیکن شروع کہاں سے کر دی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، طریقہ بدل گیا، ترتیب بدل گئی کہ اذان اذان نہیں، 100 دفعہ بھی کہیں۔ دوسری شرط ہے ترتیب، وہی ہوگی جو محمد مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ تیسرا نیت یہ ہوگی ان یکون لاجلہ، تیسرا یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہم نے ایک چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ ہمارے نبی نے کیا ہے، ہم کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا، اشکال تو تھا پتھر کو چومنا، وہ تو صحابہ تھے، پاکستان تو تھا نہیں، جہاں تو ہر چمو چٹو، ہر چیز چومو، تو صحابہ نے نبی پاک سے تو ہی سیکھی تھی۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم نے حجر اسود پہ ڈنڈا رکھ دیا اور کیا فرمایا؟ انک حجر، یہ بھی خیال کرنے خطاب بھی ہے، انک حجر خطاب ہے یا نہیں؟ انک تو پتھر ہے، لا ترفع، تو نہ پانی دے سکتا، دوسرا خطاب، لا تضر، تو نقصان نہیں دے سکتا، تیسرا خطاب، لولا رہے تو رسول اللہ یقبلو کا، چوتھا خطاب، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا رسول کو تجھے بوسے دیتے ہوئے، ما قبلتو کا، میں تجھے بوسے کبھی نہ دیتا، پانچواں خطاب۔ حجر اسود کو کتنے خطاب کیے؟ 5۔ حجر اسود سنتا ہے؟ لوگوں نے دلیل بنائی ہے، سنتے نہیں تو خطاب کیوں؟ یا 5 خطاب کٹھے پتھر اور سنتے سنتے حجر اسود۔ خیر، ان یکون لاجلہ، یہ جو ذکر بالجہر کی مربجہ مجالس، یہ خالصتاً بدعت ہے، یہ طریقہ رسول اللہ سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک آدمی نے اطلاع دی کہ فلاں مسجد میں چند صوفی بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، جہر سے ذکر جاری، اور انہوں نے کوئی سرکوٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، بٹے گیٹے وہ بھی رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، مختصر فرمایا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ دیکھا، میں جو نہیں جانتا سنے، میں وہ ہوں جو محمد مصطفیٰ کا عنزہ اور لوٹا میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور فرمایا ابھی تک محمد مصطفیٰ کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، کپڑے بھی اسی طرح پڑے، اور یہ تم بے بدعہ، تم اتنی اندھیری بدعت لائے ہو، یہ کام محمد کریم سے ثابت نہیں، جو تم ذکر جاری کی مجلس سے جما کے بیٹھے ہو، یہ پیارے پیغمبر کا طریقہ نہیں، یہ کہنے والا کوئی مماتی پنجیری نہیں، یہ کہنے والا میرے نبی کا شاگرد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر نابینا ہو گئے تھے، آخر میں شاگرد ساتھ تھا، ان کو بھی شکایت ملی ایک مسجد کی کہ وہاں صوفیوں نے ذکر جاری کی مجالس قائم کی ہے، بیٹھی گئے، جب دیکھا سنا، صوفی صاحب شروع تھے اپنی کارروائی، آج کل تو جناب پتہ نہیں تمہارے علاقے میں ہے نہیں، ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ لائٹ بند اذکار ہوتی ہے، لائٹ بند کر دو، اور پھر آوازیں ایسی آتی ہیں کہ پہچان نہیں ہوتی اندر انسان کے بچے ہیں کہ پتہ نہیں کس چیز کے بچے ہیں، پتہ نہیں۔ اچھا ایک اور شروع ہے ذکر بالانف،
خدا کی قسم وہ تمہیں پتہ نہیں، واسطہ نہیں پتا. میں گیا ایک پیر کے پاس منارے، اس نے بڑی قدر کی. میں نے کہا میں نے آپ کا سلسلہ دیکھنا ہے. تو اس نے ہمیں ایک اپنے خلیفہ کے ساتھ بھیجا. خلیفہ نے اندر بیٹھ گیا، لائٹ بند ہو گئی، 2 آدمی ہم تھے اور ایک شہید پلا ہوا خلیفہ تھا. جہنم کے خوف سے سکڑ کے ساتھ مر کی لاش، خوف خدا سے پگھل گیا تھا. تو اس نے شروع کیا اور سر ادھر اور پورا آگے یہ پانی اور کیا کیا خنزیر کی طرح آوازیں نکالتا تھا. ہم نے سنا، میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ذکر باللعنت ہے. میں نے کہا چلو یہ اوپر والے ایریے پہ رہو، زیادہ ترقی نہ کرنا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ اخرج منا، مجھے اس مسجد سے لے چل، اس مسجد سے لے چل. میں اس مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتا کیونکہ یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اہل بدعت کی مسجد ہے، اس لیے میں اس مسجد میں بھی نماز، تم تو خیر کوئی فرق نہیں کرتا، اہل بدعت کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا. تو اس لیے میرے بھائی، میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مذہب میں ذکر بالجہر بدعت ہے، اور باتیں سب کتابوں میں لکھا ہے. پتہ نہیں آج کل وہ ہمارے بھگوڑے بھی پیر بن گئے سارے. تو آج کل پیر بننا آسان ہے، کسی کھاتے کا جب آدمی نہ رہے تو پیر بن کے بیٹھ جائے، بہترین کاروبار ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تو جہاں تک کہہ دیا، یہ جو تکبیرات تشریق ہے، تشریق کی تکبیریں، ایک آدمی کی نمازیں رہ گئی، نمازوں کی بعد میں قضا کرتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیریں اگرچہ واجب تھی لیکن تکبیریں ایام تشریق کے بعد زیادہ نہیں کہہ سکتا. اونچی تکبیر نہیں کہہ، سب کتابوں میں پڑھتی ہے. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کہ ذکر بالجہر بدعت ہے. امام اعظم کا یہ پکا نظریہ. خیر انہوں نے کیا ماننا ہے امام اعظم کو؟ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر، نام سنیں؟ شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر نصرت العلوم والے، ان کے 2 رسالے ہیں کہ ذکر بالجہر بدعت ہے، گمراہی ہے، اور ہمارے ائمہ اسی پہ متفق ہیں. شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب ہمارے ترنول میں ایک پیر صاحب ہے، نام نہیں لیتا، کہتا ہے دیوبندی خلیفہ حضرت مولانا زکریا کانگلوی رحمت اللہ علیہ، میرا جھوٹا دا جھوٹ بولتا ہے. اس کے خلاف علماء دیوبند کی 8 کتابیں آ چکی ہیں، 8 کتابیں. یہ پکا بدعتی ہے، گمراہ ہے، اور یہ بریلوی ہے، رضا خانی ہے. لیکن اس نے جناب دیوبندیت کا لبادہ اوڑا اور آج کل ہر جگہ پہ یہی مجلس قائم کرا رہا ہے اردا گرد. تو بہرحال یہ مجالس ذکر بالجہر بدعت ہے مربدہ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو علماء کے ساتھ تعلق رکھنے والے، نوافل مستحب ہیں کہ نہیں؟ استحباب کا درجہ ہے نا، نوافل کا لفظ نیا آ گیا، خیر ہے. لیکن نوافل کی جماعت مکروہ ہے. نفلیں پڑھنا صحیح ہے لیکن اس کی جماعت مکروہ ہے. اور پھر تدائی اس سے بڑا مکروہ ہے. دعوت دینا، آؤ جی نفلیں پڑھے، آؤ جی نفلیں پڑھے، جماعت کی تدائی اس سے بڑا مکروہ ہے. یہ ذکر مستحب ہے، استحباب ہے. اور ہمارے علماء نے سب نے ضابطہ لکھا کہ استحباب میں تدائی حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت مکروہ ہے. اس لیے یہ اشتہار نکالنا روحانی اصلاحی پروگرام، یعنی پہلے تو اپنی روحانیت کا دعویٰ کیا نا بھئی ہم روحانی ہیں،
تو جو اپنے روحانیت کا دعویٰ کرے کہ میں پہنچی ہوئی سرکار ہوں، اس سے بڑا کھوتا کون ہو سکتا ہے؟ تصوف نہیں ہے۔ تو پہلے تو روحانی اتباع حضرت اقدس، یہ اپنی نمائش کرنے والا ولی اللہ نہیں ہوتا۔ ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں جیسے تمہارے سامنے تشریف فرما، خدا کی قسم اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، نمائش کرنے والے ولی اللہ نہیں ہوتے، اور ریت والے بھی ولی اللہ نہیں ہوتے، ڈسکو ولی اللہ بنے ہوئے ہیں، ڈسکو پی یہ نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ خیر، میں اب یہ کر رہا تھا، کون سی بات بولا؟ یہ جو شہرت دینا ہے روحانی اصلاحی مجلس، اس کا مطلب ہے اصلاحیت اور روحانیت کا دعویٰ کر دیا تو اپنے آپ کو کامل مان کے دعویٰ کیا ہے، اور جو اپنے آپ کو کامل کہے وہی ابلیس ہے، وہی ابلیس ہے اس دور میں۔ خیر، تو اس میں پھر تدائی، پھر ذکر جاری۔ اچھا، پھر اس ذکر کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ جو ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کے اندر تکتی ہے، پھر کوئی اللہ کو کاٹ رہا ہے، علم 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 علم، یہ کون سا ذکر ہے؟ علم پتہ نہیں یہ کون سا؟ اللہ کے رسول نے جو ذکر بتایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دعائیں بتائیں، صبح اٹھ کر کون سی دعا پڑھنی ہے، بازار جاتے ہوئے کون سی پڑھنی ہے، جوتا پہنتے ہوئے کون سی پڑھنی ہے، سوتے ہوئے کون سی پڑھنی ہے، باہر جاتے کون سی پڑھنی ہے، نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، مسجد جاتے کیا پڑھنا ہے، مسجد آتے کیا پڑھنا ہے، بستر پہ کیا پڑھنا ہے، حتیٰ کہ عورت سے ہم بستری کے وقت کیا پڑھنا ہے۔ آپ نے جو ذکر بتائے نا، اگر تم وہ ذکر کرو، خدا کی قسم تمہارا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوگا۔ رسول کے بتائے ہو ذکر کرتا نہیں، مولوی کے بتائے ایک ٹانگ پہ لیٹے بند کر کے، اور سپیشل گرو آتا ہے وہ تدائی کے ساتھ اجتماعی ذکر کے لیے، تو یہ مجلس سے سب بدعت ہیں، سب فتاوے دیکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔